عزیز طلباء جماعت ششم، آپ کیسے ہیں؟ امید ہے آپ اپنے امتحان کی تیاری میں مصروف ہوں گے۔ آج ہم آپ کی کتاب چمپا سے جو سبق شروع کیا ہوا ہے خزانہ، اس کا تیسرا حصہ پڑھیں گے۔ یہ سبق مرزا ادیب نے لکھا ہے اور آج ہم اس کا صفحہ نمبر 65 پڑھیں گے۔ صفحہ نمبر 65 سے پہلے صفحہ نمبر 64 کی آخری جو لائن ہے وہ پڑھتے ہیں۔ صبح تک ڈاکٹروں کے علاج سے عامر کی حالت کافی بہتر ہو چکی تھی اور وہ گفتگو کر سکتا تھا۔ گفتگو کرنا ہوتا ہے بات چیت کرنا۔ فیاض نے ڈاکٹر سے مزید علاج کے لیے نسخہ لکھوایا اور ٹیکسی میں اپنے دوست کو لے کر شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں فیاض نے عامر سے کچھ کہنا سننا مناسب نہ سمجھا۔ عامر کچھ بتانا ضروری سمجھے گا تو خود ہی بتا دے گا، میں کیوں پوچھوں اس سے؟ یہ دیکھیں اب سوالیہ نشان آ گیا ہے، میں کیوں پوچھوں اس سے۔ تو آپ کو علامات وقف میں نے پڑھا دی ہوئی ہیں اور آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پر پہلے استجابیہ علامت گزر چکی ہے جس کی میں نے نشاندہی اس سے پہلے لیکچر میں کر دی تھی۔ اب یہاں پر یہ دیکھیں لائن نمبر 3 میں لکھا ہے میں کیوں پوچھوں اس سے، تو یہاں پر سوالیہ علامت ہے، ٹھیک ہے۔ تو گھر پہنچ کر فیاض نے اطمینان کا سانس لیا کہ اس کے دوست کی زندگی بچ گئی۔ تو زندگی بچ گئی کے بعد جو علامت ہے وہ کیا ہے؟ علامات وقف میں سے اس علامت کو کیا کہتے ہیں؟ ختمہ، ٹھیک ہے۔ اپنے گھر جانے کے لیے اس نے عامر سے اجازت چاہی۔ اس کے بعد دیکھیں واوین آ گیا ہے فیاض، اس کے بعد استجابیہ علامت ہے۔ فیاض کے ارد گرد جو دو آپ نے دیکھا ہے یہاں پر فیاض لکھا ہوا ہے اور اس میں یہ دیکھیں فیاض اور آگے یہاں پر ایسے کر کے اسے کہتے ہیں واوین، یہ جو ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ واوین، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد یہ جو علامت ہے یہ آپ کو میں نے کل بتایا تھا کہ استجابیہ علامت ہوتی ہے، استجابیہ، ٹھیک ہے۔ یہ آپ اس کو دیکھ لیجئے۔ تو اس میں ساتھ ساتھ آپ کو میں تھوڑے سے اس کے قواعد اور علامات وقف کے بارے میں بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ دیکھتے جائیے، غور سے کتاب کو کھول کے پڑھتے رہیں تاکہ کوئی چیز نظر انداز نہ ہو جائے۔ فیاض: کہو عامر، تم نے جو احسان کیا ہے وہ میں آخری سانس تک نہیں بھولوں گا۔ یہ میرا فرض تھا جو میں نے ادا کیا ہے۔ عامر: تم پر میں نے کوئی احسان نہیں کیا، اگر میری ایسی حالت ہوتی تو تم بھی یہی کام کرتے جو میں نے کیا ہے۔ ہم دوست ہیں، کوئی غیر تو نہیں ہے۔ اب دیکھیں واوین میں یہ بات کی گئی ہے، جو گفتگو آپس میں ان کی ہو رہی ہے، جو کوئی بات کرتا ہے نا دوسرا اس کو اسی طرح بیان کر دینا، جب بیان کیا جاتا ہے تو واوین میں کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ یہاں پر بات ختم ہو گئی ہے تو وہاں پہ واوین لگا کے اس نے بات بھی ختم کر دی ہے، ٹھیک ہے۔ عامر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ فیاض: پھر اس نے دیکھیں استجابیہ علامت لگائی ہے۔ فیاض: لالچ نے میری آنکھوں پر پٹی باندھ دی تھی۔ اب وہ کہہ رہا ہے، اظہار کر رہا ہے کہ میں اندھا ہو گیا تھا۔ اس بدبخت بوڑھے نے مجھ سے کہا تھا کہ اس پیڑ کے نیچے خزانہ دفن ہے۔ راستے میں ان کو ایک بوڑھا ملا تھا نا، آپ نے پچھلے اوراق میں پڑھا ہے نا سارا، تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں اندھا ہو گیا تھا تو میری آنکھوں پر پٹی باندھ، یعنی کہ میری آنکھیں جو سی ہیں وہ کام نہیں کر رہی تھیں، اس پہ پٹی بند گئی تھی۔ کس کی پٹی؟ لالچ کی پٹی بند گئی تھی کہ جو بوڑھا آدمی تھا نا اس نے کہا تھا وہاں پہ کوئی خزانہ دفن ہے، وہ اس کی تلاش کرو۔ موقع پا کر زمین کھودنا، بہت بڑا خزانہ تمہارے ہاتھ آ جائے گا۔ میں نے تم سے اس کا ذکر نہ کیا اور آدھی رات کو زمین کھودی اور سانپ نے کاٹ کھایا۔ تم رحمت کے فرشتے بن کر آ گئے، میری جان بچ گئی، ورنہ اب تک میرے بچے یتیم ہو گئے ہوتے۔ عامر خاموش ہو گیا۔ پھر دیکھیں واوین میں لکھا ہوا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے، ہمارا اللہ
تعالیٰ وہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ فیاض، عامر بولا، کہو کیا تم سمجھتے ہو کہ مجھے خزانہ نہیں ملا؟ تو آپس میں اب گفتگو کر رہے ہیں۔ فیاض، عامر بولا، کہو کیا تم سمجھتے ہو مجھے خزانہ نہیں ملا؟ فیاض حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا، حیرانی سے، بڑے تعجب سے دیکھنے لگا۔ فیاض حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کے بعد لکھا ہے یہی حالت عامر کی بیوی اور بچوں کی تھی۔ سب اسے بڑی حیرت سے دیکھنے لگے تھے۔ مجھے خزانہ مل گیا، پھر واوین میں لکھا ہوا ہے مجھے خزانہ مل گیا۔ فیاض حیران پریشان اسے دیکھتا رہا۔ اس نے کہا یہ کیا کیسے ہو سکتا خزانہ مل گیا، کیا اس میں کہنا کیا چاہ رہا ہے؟ تو وہ پھر حیران ہو گیا کہ اب پتہ نہیں کیا بات ہے۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جب بات سنی اس نے، جب اس نے کہا نا کہ مجھے خزانہ مل گیا، تو فیاض حیران پریشان اسے دیکھتا رہا۔ یہ ہے میرا دنیا کا سب سے بڑا، یہ اب دیکھیں پھر اس نے واوین میں لکھا ہوا ہے آخری دو لائنیں، یہ ہے میرا دنیا کا سب سے قیمتی خزانہ، ایک سچا اور ہمدرد دوست دنیا کا سب سے بڑا خزانہ ہے۔ عامر نے فیاض کا ہاتھ پکڑ لیا تھا اور اس کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ رہے تھے۔ آخر میں دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے، مصنف کا نام کیا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، مرزا ادیب نے یہ ساری جو کہانی ہے یہ ہمیں سبق سکھانے کے لیے لکھی ہے کہ ہمیں اصل میں جو خزانہ ہے وہ کون سا خزانہ ہوتا ہے، اچھا خزانہ کون سا ہے، قیمتی خزانہ کون سا ہے۔ ایک سچا، یہ جو آخری دو لائنیں ہیں، بلکہ ایک لائن ہے جو یہ ہے میرا دنیا کا سب سے قیمتی خزانہ، ایک سچا اور ہمدرد دوست دنیا کا سب سے بڑا خزانہ ہے، یہ ہے اس کا مرکزی خیال جو کہ پیش کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم اس کے بارے میں دیکھیں۔ سوال نمبر 8 ہے جو لکھا ہے، سوال نمبر 3 کا حصہ جو 8 ہے، اس نے عامر نے فیاض کے احسان کو کس طرح بیان کیا ہے؟ تو یہ دیکھیے جو گفتگو آپس میں ہو رہی ہے ان کی، تو یہاں سے یہ شروع ہوتا ہے۔ فیاض، یہ آخری یہ جو صفحہ نمبر 65 پر جو یہ گفتگو جاری ہے، اس کو آپ نے اپنے الفاظ میں ہی لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو واوین وغیرہ لکھے ہوئے ہیں نا، ان کو آپ نے، یا استجابی علامت ہے، یہ آپ نے اگر استعمال کر سکتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے، ورنہ اپنے الفاظ میں لکھ دیجئے آپ۔ یہ جو آخری جو ایک لائن ہے، یہ ہے میرا دنیا کا سب سے قیمتی خزانہ، لیکن اس سے اوپر جو گفتگو ہو رہی ہے یہ بھی آپ نے اپنے الفاظ میں لکھنی ہے۔ یہ آخری جو 10 لائنیں ہیں یہ آپ نے اپنے الفاظ میں بیان کر دینی ہیں، اور یہی وہ گفتگو ہے جو ان کی آپس میں ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو امید ہے آپ کو اس آخری جو حصے کی سمجھ بھی آ گئی ہوگی۔ یہ 3 حصوں پر مشتمل یہ سبق تھا جس کا ہم نے مطالعہ کر لیا ہے۔ امید ہے آپ اس کو اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ اس کے بعد ہم اس کی مشق بھی کریں گے جو کہ آئندہ کسی لیکچر میں ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، اب آپ سے میں اجازت چاہتا ہوں، آپ اس کو اچھے طریقے سے، تینوں حصوں کو اچھے طریقے سے تیار کر لیں۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔